تم تو کیسے گوتم بدھ ہو گئے؟ میں نے نجم کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا غیر ضروری پیسہ، آسائش، تمتراک۔ انسان کو آسان رہنا چاہیے، بس جو مل گیا کھا لیا۔ دوسرے کماتے ہیں تو انہیں کمانے دو، سب کو اپنی اپنی مرضی کی زندگی جینے دو۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کے بولا، ضروری نہیں کہ تم میرے خیالات سے متفق ہو، تمہارے خیالات تمہاری دل کی آواز ہونی چاہیے۔ تو اس کا اصولیت سے کیا تعلق جو تم نے بنایا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے باپ، میرے بھائیوں کو میرے خیالات پسند نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ناکارہ ہوں، تن آسان آدمی ہوں جو امتحان میں فیل ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ کیا ذہانت کو 3 گھنٹے اور 8 سوالوں میں سے 5 سوالوں کے جواب میں ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ جواب جو آپ اور آپ سے پہلے ہزاروں لڑکے رٹا لگا کے اپنی اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑتے رہے۔ مجھے تو علم حاصل کرنا تھا، رٹے نہیں لگانے۔ پھر کیا کروں؟ دنیا مجھ سے متفق نہیں، اس لیے سوچا کہ اپنا راستہ خود سے نکالوں۔ لیکن راستہ نکالنے کے لیے یہ حلیہ کیوں؟ میں نے جرا کی۔ جب الجھن ہو، پیچیدگی ہو، کوئی سرا ہاتھ میں نہ آ رہا تو پھر بعض اوقات جو ہماری نظروں میں درست ہوتا ہے وہ دوسروں کی نگاہوں میں غلط ٹھہرتا ہے۔ میں ایک دن ادھر بابا نوری شاہ شہید کی درگاہ پر بیٹھا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے۔ پتہ نہیں ان کے انداز میں کیا تھا، میں تو دیکھتے ہی ان کا ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے اپنا لیجیے۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا، جو اپنا نہ بنے وہ میرا کیا بنے گا؟ میں نے پوچھا، کیسے اپنا بنوں؟ وہ بولے، گم ہو جا، اپنے آپ سے پرے ہو جا، تا تھیا کر، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے، اپنے اندر سے باہر نکل آ، گا بجا، پھر دیکھ کیا ملے گا۔ میں نے بھی ساختہ پوچھا، کیا ملے گا؟ وہ بولے، لعنت، ملامت، پھٹکار، ذلت، رسوائی، سہ لے گا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیوں؟ وہ بولے، جتنا برتن چمکنا چاہو اتنا رگڑنا پڑتا ہے، تپانا پڑتا ہے، جلانا پڑتا ہے۔ کائی اترے گی، زنگ اترے گا تو اندر سے چمک ظاہر ہوگی۔ بس تب سے ناچ رہا ہوں، لعنت ملامت سہ رہا ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن وہ اچانک ملے۔ میں نے پوچھا، حضرت اب کیا حکم ہے؟ وہ بولے، گالیاں پھٹکار کھا کر کیسا لگتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اب تو اچھا لگنے لگا ہے، اچھے اچھے شریف لوگوں کا غم دیکھنے لگا ہوں۔ وہ بولے، ابھی کام نہیں بنا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا، جس تکلیف میں لذت محسوس ہونے لگے تو وہ ملمہ کاری ہوگی۔ پھر کیا کروں؟ لعنت ملامت لذت و آزار سے بے نیاز ہو جا، یہ بتا کر وہ پھر ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوالا پھنسنے لگا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ نجم نے پانی پیا، سانس اور کھانسی قابو میں آئی تو میں نے پوچھا، تمہیں اس میں ایسا کیا نظر آیا؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کے چہرے پر جو نور، جو سکون، جو بے نیازی تھی وہ میں نے نہ اپنے ارب پتی باپ کے چہرے پر دیکھی اور نہ ہی کسی فقیر کے چہرے پر۔ پتہ نہیں ان کے چہرے، ان کے انداز میں کیا تھا کہ میں تو جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ پھر؟ میں نے پوچھا۔ پھر اس نے میرا سوال دہرایا، پھر میری طرف دیکھ کے بولا، جب یار سے یاری لگائے تو پھر یار کے ہو گئے، اب تو اسی طرح زندگی بیتے گی جب تک وہ اپنا حکم واپس نہ لیں گے۔ مطلب میں تو یوں ہی پھرتی رہوں گی، آوارہ بادل، آوارہ پنچھی کی طرح۔ عجیب تھا نجم بھی۔ میں تمہیں کیا کہوں؟ میں نے کہا، نجم کہو یا گل، یا پھر گل، ہم ہیں ہی کیا؟ وہ ہنسا، پیش سے پڑھو تو گل، پھول، اور زیر سے پڑھو تو گل، مٹی، اور زبر سے پڑھو تو گل، کہیں باز، کہیں سٹرن، کہیں زدہ، دیمک زدہ۔ وہ روتی ہوئی ہنسی ہنسنے لگا۔ تمہاری باتیں بہت عجیب ہیں، جی چاہے بس سنتے جاؤ۔ میں نے کہا، آگ ہر چیز کو سوختہ کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ آگ سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو پہلے اتنا دہکایا گیا کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اتنا دہکایا کہ وہ سفید ہو گئی، پھر مزید دہکایا گیا تو وہ سیاہ پڑ گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جہنم تاریک ہے، سیاہ ہے، اور دل محبت سے خالی ہو جائیں وہ بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو انسان جرم کرتے کرتے سیاہ دل ہو جاتا ہے کہ اس سیاہی کی آگ اور رنگ میں تعلق کی روشنی ہوتی ہے اور نہ جذبوں کی تراوٹ، سب جل چکے ہوتے ہیں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہم نے کھانا ختم کیا، دودھ پتی چائے پی، ایک دوسرے سے نمبروں کا تبادلہ کیا اور اٹھ گئے۔ پھر میری کبھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی رہی،
ایک مرتبہ وہ مجھے لسبیلا کے پل پر مل گیا۔ کدھر جا رہے ہو گل جی؟ میں نے پوچھا۔ گل جی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کسے کہہ رہے ہو؟ تمہیں کہہ رہا ہوں، اور کسے؟ میں نے کہا، بابا جی کی طرف۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بابا نوری شاہ شہید کی مزار کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر کیا نہیں ہے؟ وہ بھی عجیب تھا، الفاظ کے آگے پیچھ بیر کے ایک نئی بات کا ٹنٹا کھڑا کر دیتا تھا۔ میرا مطلب ہے کوئی کام ہے ادھر؟ بس کیا کام ہی سے ملتے ہیں؟ ملنے کے لیے ملنے نہیں جاتے کیا؟ کلال یار، اس کا مطلب تو بڑا مطلبی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھے بھلے آدمی کو زج کرنے کا فن تو کوئی تم سے سیکھے، میں نے ہنس کے کہا۔ چلو تمہیں وہاں چھوڑ دوں، میں نے اسے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ اس نے مجھے گھورا۔ میں کوئی کتا بلی ہوں، چوہا ہوں، جانور ہوں جو تم مجھے وہاں چھوڑ دو گے، یا پہلے کہیں مجھے پنجرے میں بند کر دو گے؟ ارے نہیں، میں نے گھبرا کے کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ مطلب کو اچھے لفظوں کی ٹوپی پہنا کے رخصت کرتے ہیں، جب ایک بار لفظ ادا ہو جائیں تو وصول کرنے والے ساہوکار اسے اپنی مرضی کی چولی پہنا دیتے ہیں۔ نجم گل نے دھیرے سے کہا، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ چلو تمہیں وہاں پہنچا دوں، لے چلو۔ ہاں یہ تو صحیح کہا، میں نے فوراً ہی اس کی تائید کی۔ غلطی ہو گئی، واقعی منہ سے سوچ سمجھ کے لفظ نکالنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بزرگ کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی اندازہ کر لو کہ اس بات کا مخاطب پر، سننے والے پر کیا اثر پڑے گا۔ تم تو بہت اچھے شاگرد ثابت ہو سکتے ہو، اس نے کہکا لگایا۔ خیر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں شاگرد اچھا ہوں، جبھی تو میرے نمبر اچھے آتے ہیں، میں نے فوراً کہا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور ہنس دیا۔ اب میں نے کیا غلط کہہ دیا جو ہنس رہے ہو؟ میں نے استعجاب سے پوچھا۔ تم بہت اچھے رٹو توتے ہو، اچھے افسر بنو گے، اس نے فوراً جواب دیا۔ اتنے میں مزار شریف آ گیا۔ وہ موٹر سائیکل سے اتر کر بولا، آ جاؤ فاتحہ پڑھ لو۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر حاضری دوں گا، میں نے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے جواب دیا اور مزار شریف کی طرف چل دیا۔ نجم گل سب کا دوست تھا، اس کی تلخ باتوں میں بڑا مزہ تھا، جیسے تیز تلخ کافی آپ کو پرسکون کر دیتی ہے۔ کون تھا جو شہر میں اس کا واقف نہیں تھا؟ ہر طرح کے لوگ اس کے حلقے میں شامل تھے، اللہ والے، محبت کرنے والے، نفرت کرنے والے، اسے برا بھلا کہنے والے، شہر کے جیب کترے، اٹھائی گہرے جواری، شرابی، اللہ ہی جانے کون کون اس کا غریب تھا۔ وہ بہت اچھا سامع تھا اور بہت اچھا بولنے والا بھی۔ جب اس کو سناؤ تو خاموش بیٹھا سنتا رہتا، جب اسے جلتی ہوتی نہ کوئی دوسرا کام ہوتا، اور جب سنانے پر آتا، باتیں کرتا، تو لوگ اپنی ساری مصروفیات، کام دام چھوڑ کر اس میں گم ہو جاتے۔ میں اسی نجم گل کی طرف جا رہا تھا۔ کافی عرصے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا، تر و تازہ، چاق و چوبند، مستعد، دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ۔ کہاں تھے اتنے دن؟ اس نے فوراً گلہ کیا۔ بس مصروفیات میں وقت ہی نہیں ملا، ماشاءاللہ نظر نہ لگے گبرو جوان ہو گئی ہو، اس نے خلوص سے کہا، پھر میرے چہرے پر نظر جما کر بولا، کیوں پریشان ہو؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں پریشان ہوں؟ میں نے پوچھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، نجم گل نے ہنس کے کہا۔ اگر کوئی تعلق دل سے جڑا ہو تو پریشانی میں اسی کا خیال آتا ہے، اور تمہارا چہرہ گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے۔ واردات؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسی واردات؟ دل کھو بیٹھے ہو کہیں تلال میاں، نجم گل نے اطمینان سے کہا۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ بکھرے بکھرے سے بال، تیری صبح کہہ رہی ہے، تیری رات کا فسانہ، کیوں صحیح کہا نا، کہاں دل لگا لیا، کہاں دل کھو دیا؟ نجم گل نے کہکا لگایا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بری مائل سے آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ تم بڑے کمینے ہو، میں نے چنپ کر کہا۔ ہاں یہ دل بڑا بدمعاش ہے، کمینہ ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ کیا مطلب؟ مجھے جیسے کرنٹ سے لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ مرشد نے ڈیوٹی لگائی ہے، برسوں میں کچھ تو پایا ہوگا، اس نے کہا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میری ایک دوست اچانک گم ہو گئی ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے، میں نے کہا۔ اچھا، اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا نام ہے؟ عروہ نام ہے، اس کے چاچا نے FIR لکھوائی ہے، لیکن اس نے رپورٹ میں جو وقت لکھوایا وہ اس وقت گھر میں تھی، میری اس سے بات ہوئی تھی، میں نے جواب دیا۔ اچھا، نجم گل نے کہا، تو سارا جھول چاچا کا ہے؟ شاید، میں نے جواب دیا۔ علاقہ کون سا ہے؟ نجم گل نے پوچھا۔ اس کی کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، میں نے جواب دیا۔ اچھا، نجم گل نے کہکا لگایا اور کہا، تمہیں تصویر کی کیا ضرورت؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی
پر یہ مجنوں کے لیے تو بہتر ہے اور عاشق کے لیے اچھا۔ نکل لیے تو چند خطوط ملے، نہ چند تصویریں بتا۔ سارا کارخانہ دل میں بسائے اٹھ گئے، اور خدا پوچھے کیا لائے میری جناب تو دل گرفتہ دکھا دیا، تڑپتا ہوا پھٹکتا ہوا، یار کی زلف دراز سے بندھا ہوا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، میرے دل کی واردات شاید کچھ ایسی ہی تھی۔ مجھے عروہ کی تصویر کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ پتہ نہیں کب اور کیسے ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے۔ پریشان نہ ہو پیارے، وہ ہنسا اور قمیص کی جیب سے فون نکالا۔ علاقہ اور گھر کا نمبر بتاؤ، دیکھتے ہیں کس نے واردات ڈالی ہے، پتہ چل جائے گا نا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ابا تو خود محکمہ پولیس سے ریٹائر ہوئے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں، لیکن ایک تو وہ پولیس کی ایڈمنسٹریشن سائڈ سے ہیں، دوسرے میں کو اس معاملے میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، بات سادہ کہاں پرکار ہے۔ ابا کو پتہ لگنے میں اندیشہ ہے کہ عشق کا معاملہ سامنے نہ آ جائے۔ کڑی کچی ہے اسی لیے ابل رہی کڑی کچی ہے اسی لیے ابل رہی ہے۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر اسے سوسائٹی کا نام اور گھر کا نمبر بتایا، جو میں محمود کے ساتھ جا کر دیکھ آیا تھا۔ یہ تو چمن سینما کا علاقہ ہے، اپنے ببلو میاں کا۔ ببلو میاں؟ میں نے چونک کے پوچھا، اب یہ ببلو میاں کون ہے؟ تو کیا تم شہر کو لوارث سمجھتے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، شہر بٹا ہوا ہے، سب کے حصے الگ الگ ہیں، کوئی کسی کے حصے میں مداخلت نہیں کرتا، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ تو کیا پولیس پتہ چلا لے گی؟ میں نے پوچھا۔ پولیس سے اس کا کیا تعلق؟ نجم گل نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ پولیس بھی تو آخر ایک فورس ہے۔ پولیس فورس؟ نجم گل نے کہکا لگایا، وہ بھی مدد مانگتے ہیں ہم سے۔ میں چپ ہی رہا۔ نجم گل نے نمبر ملایا، دوسری طرف سے فوراً ہی ریسیو کر لیا گیا۔ کیا حال ہے ببلو میاں؟ کیا اٹھا پٹخ چل رہی ہے؟ اس کے لہجے کی بے تکلفی بتا رہی تھی کہ ان کے درمیان معاملات کیسے ہیں۔ ہاں کہو۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ نجم گل نے اسپیکر آن کر دیا۔ عروہ نام کی لڑکی اٹھائی ہے کسی نے چمن پاس سے؟ نجم گل نے پوچھا۔ ہاں، خریدی ہے، اٹھائی نہیں۔ دوسری طرف سے ببلو میاں نے آواز آئی۔ میں ان کی بات سن کے جیسے اچھل پڑا۔ اچھا، نجم گل نے کہا، میرے پاس بھی کوئی چاہنے والا ہے، وہ تو پتہ نہیں، البتہ گسیارے نے کسی کی فرمائش پر لی ہے۔ ببلو میاں نے بتایا۔ تم ملو گسیارے کی بات کر رہے ہو؟ وہ کب سے اس دھندے میں پڑ گیا؟ نجم گل کے لہجے میں حیرت تھی۔ دھندا تو اس کا وہی ہے پرانا، پر اچھے پیسے ملیں تو کوئی بھی کام کون چھوڑتا ہے۔ پر بیچی کس نے اور خریدی کس نے؟ کیا چکر ہے یہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ خیریت، تم کیوں اس چکر میں پڑ رہے ہو؟ تم تو اس لائن کے نہیں ہو۔ ببلو میاں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم تو دل جلوں کا کاروبار کرتے ہیں، دل جلے آتے ہیں اور مزید جی جلا کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جی جلے کو محبت کی آگ نے سوختہ کر ڈالا۔ نجم گل نے کہکا لگایا۔ زیادہ تفصیل تو مجھے نہیں معلوم۔ ملو گسیارے نے کہا کہ تمہارے علاقے سے اٹھانی ہے تو مجھے پتہ چلا۔ میرا یہ دھندا نہیں، میں نے تو ٹیلکم پاؤڈر میں ڈیل کرتا ہوں، ببلو میاں نے بتایا۔ اچھا، ذرا پتہ تو کر لو، میں تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں، نجم گل نے کہا اور فون آف کر دیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہا، طلال میاں یہ تو کوئی لمبا گیم ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اسے فروخت کر دیا گیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بپھر کے کہا۔ دھیرج، ذرا دھیرج، ایسے معاملات میں بھٹکتے نہیں، دھیمے پر سے کام لیتے ہیں۔ ذرا یہ سوچو کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو اس میں اتنی دلچسپی ہے کہ گھی سیدھی ہاتھوں نہیں نکلا تو انگلیاں ٹیڑھی کر لیں۔ ہاں، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایک لڑکا چائے رکھ گیا۔ نجم گل نے کہا، تم تسلی سے چائے پیو، سوچتے ہیں۔ ذرا دیر میں ببلو میاں کو دوبارہ فون کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ماجرا سامنے آتا ہے۔ بھلا کوئی چاچا اپنی بھتیجے کو کیسے بیچ سکتا ہے؟ میں نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، یہ دنیا بڑی عجیب ہے، ہر چہرے کے پیچھے دوسرا چہرہ ہے۔ میٹھی زبان کی تاثیر بعض اوقات بڑی زہریلی ہوتی ہے، کیا پتہ کون کب کس بیس میں واردات ڈال جائے۔ اب تو وہ زمانہ آ ٹکا ہے طلال میاں کہ بندہ دوسروں سے ہی نہیں اپنے آپ سے بھی محتاط رہے، اپنے اندر بھی جنم سلگ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کب اس جہنم سے خاکستر ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھروسہ نہ کرے کوئی کسی پر، حتیٰ کہ اپنے آپ پر بھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اسی کو گلجک کہتے ہیں۔ گلجک کیا؟ میں نے پہلی بار یہ لفظ سنا تھا۔ آخری زمانہ، پاپ کا، انائی کا، ظلم کا آخری زمانہ کہتے ہیں۔
جب زمین فساد سے بھر جائے گی، یہ زمانہ 4,23,000 برس پر محیط ہے۔ اتنا طویل عرصہ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ طلال میاں، برسوں کی گنتی پر نہ جاؤ۔ دکھ کا، تکلیف کا، ظلم کا ہر پل برسوں پر محیط معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کبھی نہ کبھی لاکھوں برس کے ظلم سہتے ہیں۔ ہاں، سچ کہا، میں نے جواب دیا۔ پریشان مت ہو، اللہ اچھا کرے گا، نجم گل نے مجھے تسلی دی۔ میں چپ ہی رہا۔ ببلو میاں کے فون کے انتظار میں ہر منٹ گھنٹے کی طرح گزر رہا تھا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد اس کا فون آیا۔ ملو گسیاڑے سے بات ہوئی ہے۔ اسپیکر پر ببلو میاں کی آواز سنائی دی۔ لڑکیوں کو 80,000 میں بیچا ہے۔ اس گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، ایک چھوٹی ہے 14-15 برس کی۔ سنا ہے کہ لڑکی کا چاچا بہت قرض دار ہے۔ تو کیا 80,000 میں قرض ادا ہوگا؟ نجم گل نے بات کاٹی۔ بات تو سنو پوری، ببلو میاں نے ہنس کے کہا۔ لڑکی پر کسی اور کا دل آ گیا تھا، مگر اس کے چاچا نے ذات پات کے چکر میں انکار کر دیا، اور پھر انکار بعض اوقات پسند نہیں آتا، تو اس نے ملو گسیارے سے کہا۔ اس نے لڑکی اٹھائی اور 80,000 میں بیچ دی۔ میں نے اشارہ کیا تو نجم گل نے اس سے پوچھا، خریدنے والا کون ہے؟ کوئی انجی نام کا بندہ ہے، ببلو میاں نے بتایا۔ اس کی لانچیں چلتی ہیں، سمگلر ہے، مال ادھر سے ادھر کرنے کا دھندا ہے۔ اچھا، تو پکا ہے کہ لڑکی اسی کے پاس ہے؟ نجم گل نے پوچھا۔ شاید یہ خبیث پوری بات کہاں بتاتے ہیں، وہ تو میرے لاکی کی وجہ سے اتنی بات پتہ چل گئی، یعنی کہ اس کے چاچا نے اسے نہیں بیچا، نجم گل نے کہا۔ سنا ہے کہ اس پر 2-2.5 کروڑ کا قرضہ ہے، ایسے میں 80,000 میں وہ لونڈیا کاہے کو بیچے گا؟ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہوئی۔ ببلو میاں نے جواب دیا، پھر پوچھا، اور کوئی خدمت میرے لائق؟ نہیں شکریہ۔ نجم گل نے فون بند کر دیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اب کیا کرو گے؟ بس مجھے انجی کا ٹھکانہ بتا دو، میں نے کہا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ پاگل نہ بنو، تم انجی کو جانتے نہیں، نجم گل نے نرمی سے کہا۔ تم جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، نجم گل نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو ببلو میاں کے سامنے انجان کیوں بن رہے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا ضروری ہے کہ سب کے سامنے شناسائی ظاہر کی جائے؟ اپنے پتے اپنے ہی ہاتھ میں رکھنے چاہیے، نجم گل نے جواب دیا۔ تو کیا تم مجھے انجی سے ملا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، نجم گل نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو پھر دیر کیسی؟ چلو، میں نے بے چینی سے کہا۔ چلے چلتے ہیں، ذرا دم تو لو، نجم گل نے مجھے تسلی دی۔ تم نے بتایا کہ اس کا لانچوں کا دھندا ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ ہاں، نجم گل نے اطمینان سے کہا۔ اب تو وہ لانچوں میں خالی آلو بتاشتے تو لے کر نہیں جاتا ہوگا، اس کے بڑے کام ہے اور پہنچ بھی اونچی ہے۔ تو میں نے پریشانی سے پوچھا، تمہاری اتنی لمبی تمہید کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اس کے ٹھہرے ٹھہرے انداز سے الجھن ہونے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے نزدیک یہ کوئی اہم یا خاص بات نہیں، اور دیکھا جائے تو تھی بھی نہیں۔ بھلا 2-2.5 کروڑ کے اس شہر بدرد میں کون کون کن اذیتوں، دکھوں اور نارسائی کے کرب سے گزرتا ہوگا؟ کتنوں کی داد رسی تو ہوتی ہوگی، اور کتنے ہی اپنے پیاروں کی آس میں امید کی سولی پر لٹکے لٹکے اپنی جان سے گزر جاتے ہوں گے۔ وقت کے سوا اور کون اس کا پرسان حال ہوتا ہوگا؟ کیا خوب فرمایا گیا ہے کہ صبر تو مصیبت کے اول وقت کا ہے۔ کیا عمدہ بات ہے، حکیمانہ تشریح ہے انسانی نفسیات کی۔ پہلا گھاؤ، پہلا زخم، کرب اور جدائی کا وہ لمحہ تو قیامت خیز ہوتا ہے۔ دل پر پہلی چوٹ، دماغ پر پہلی ضرب، اور ہوش و حواس کا بکھر جانا، اس کو مشیت الہی جان کر صبر کرنا ہی تو افضل ہے۔ پھر تو گزرتے وقت کی گھڑیاں بے آواز سماعتوں میں شور ڈالنے لگتی ہیں، بے ساختہ آنسو دل میں اٹھتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں۔ کیا ہے انسان، کتنا مضبوط، کتنا جری، کتنا بہادر اندر سے، اگر دل گداز سے بھرا ہو تو جیسے ایک دم ملائم ریشم اور پتھر دل ہو، تو پھر خون ناحق کو اپنے اوپر فخر سے لے۔ طلال میاں، سوچو ضرور، مگر ہم سے بدگمان نہ ہو، نجم گل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ کیا عجیب آدمی ہے یہ، ایک دم آدمی کے اندر اتر جاتا ہے۔ میں کیا سوچوں گا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں، نجم گل نے دھیمے سے کہا۔ کیا؟ بے ساختہ میں نے پوچھا۔ نجم گل نے میری طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی، پھر کہا، اگر انجی نے اس کو پسند کر لیا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کسی کی اپنی کوئی مرضی، کوئی منشا نہیں۔ مرضی؟ نجم گل نے ہنس کے میری طرف دیکھا۔ جنہیں مرضی کی چاہ ہوتی ہے وہ اٹھواتے نہیں ہیں۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم انجی کو جانتے ہو، تو پھر چلتے کیوں نہیں یہاں بیٹھ کے
موش گافیاں کرنے کا کیا فائدہ، اس کے ٹھکانے پر چل کے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے بتابی سے کہا۔ نجم گل نے نیم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اگر تم کسی وجہ سے جانا نہیں چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن میں چلا جاؤں گا۔ پھر کیا؟ نجم گل نے فوراً پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے لگا کہ جیسے وہ وقت گزار رہا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، سر دست میں اس کا سہارا لینے پر مجبور تھا۔ اگر ایک بار انجی کا ٹھور ٹھکانہ مل جاتا تو پھر مجھے نجم گل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ ضرورت رہتی ہے، اچانک نجم گل نے کہا۔ ضرورت سے ہم سب بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عجیب ہی چیز تھا نجم گل، تاثرات سے ذہن کو پڑھ لیتا ہے۔ میں نے جلا کے سوچا، جو سوچو چہرے سے ظاہر نہ ہو۔ نجم گل اچانک ہنسنے لگا۔ میں نے کچھ بولنے سے گریز ہی کیا، تب وہ بولا، یار طلال، تم تو شیشہ ہو۔ کیا مطلب؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ جو سوچتے ہو چہرے پر لکھ دیتے ہو، سب تو نہیں پڑھ پاتے نا، میں نے جواب دیا۔ سب نجم گل نہیں ہوتے، سب طلال بھی نہیں ہوتے، اس نے غور سے میری طرف دیکھ کے کہا۔ مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ میں نے جھنجلا کے پوچھا۔ کچھ تو ہے جو تم میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے، اس نے کہا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس کے بولا، مجھے غلط نہ سمجھو، لیکن کوئی چیز ہے تم میں الگ، جیسے تمہارے اندر ایک جوار باٹا قید ہے، جو پھوٹ بہا تو بہت کچھ اتھل پتھل ہو جائے گا۔ تم بعض اوقات بہت عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ تم نہیں جانتے، نجم گل نے ہنس کے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، 17-18 برس کا ایک لڑکا اندر آیا اور نجم گل کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے اشارے میں کوئی بات کی اور فوراً ہی باہر نکل گیا۔ ہمارے درمیان چند منٹ کی خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں ایک لڑکا دوبارہ چائے اور دھاگا کباب لے آیا۔ چلو چائے پیتے ہیں، نجم گل نے کہا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا، ویسے بھی ذرا دیر پہلے بھی تو پی تھی۔ یہ کباب کھاؤ، بہت مزے کے بناتا ہے، تمہارے لیے منگوائے ہیں ڈا خانے سے، بڑی مشہوری ہے اس کی۔ کبابوں سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے ایک کباب اٹھایا، اس میں دھاگے کا ایک سرا لٹک رہا تھا۔ میں نے اس کو کھینچا، کباب جیسے بل کھا کے پلیٹ میں کھلتا چلا گیا۔ الجھی ہوئی نظر زلف یار میں۔ نجم گل گنگنایا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ باوجود جھنجھلاہٹ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ ہنسیے صاحب، روح کی کشیدگی کم ہو جاتی ہے۔ نجم گل نے فلسفانہ انداز اختیار کیا۔ بعض اوقات ہنسی وجہ نشات نہیں ہے، بے بسی کا اظہار بھی ہوتی ہے، میں نے جواب دیا۔ ارے واہ، تم تو سچ مچ ہجوم عاشقاں میں شامل ہوئے جا رہے ہو، کہیں مجنوں کو پیچھے نہ چھوڑ دینا، نجم گل نے ہنس کے کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کی کسی بات پر منفی رد عمل ظاہر نہیں کروں گا اور نہ ہی بے چینی کا اظہار کروں گا۔ انسان کو اتنا تو گہرا ہونا چاہیے کہ اپنی سطح سے اٹھتے ہوئے یہ بلبلیں اپنی ذات کے اندر پھوڑ لیں۔ نجم گل نے نہایت اطمینان سے کباب اور چائے نوش جاں کی، پھر ایک لمبی انگڑائی لی۔ ہمارے ہاں کھانے کے بعد انگڑائی لینے کو بڑا برا سمجھتے ہیں، بھلا یہ شکر کا کون سا طریقہ ہے کہ بدن اکڑا کے بیٹھ گئے؟ میں نے خفگی سے کہا۔ صحیح کہا، نجم گل نے جواب دیا۔ اماں ہوں تو بری عادتیں سنور جاتی ہیں، ہم تو بس۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ اسی وقت دوبارہ وہی لڑکا نمودار ہوا اور ایک موبائل فون اس کو تھما دیا۔ ہاں بھیج دو، نجم گل نے کہا اور فون واپس اسی کو تھما دیا۔ چند منٹ کے بعد ایک لڑکے نے کہا، گاڑی آ گئی ہے۔ نجم گل نے اٹھ کر آئینے میں دیکھا، اپنا پرس اٹھایا اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی۔ میں نے کہا، اس وقت تو تم ایسے ہی بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ ارے میں صدقے، نجم گل نے لچک کے تالی بجائی مسکرا کے بولا، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری زبان پر میری تعریف کا لفظ تو آیا۔ بکو مت، میں نے ہنس کے کہا۔ وہ میری بات پر محظوظ ہوا اور ہنسنے لگا۔ ہم باہر آئے۔ وہ نئے ماڈل کی کرولا کھڑی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص باہر نکل آیا اور بڑے مؤدب انداز میں پچھلا دروازہ کھولا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور اپنی نشست سنبھال کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں سمجھ گیا کہ نجم گل کی دیری جملے بازی یہ سب وقت گزاری کا بہانہ تھا، وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہم انجی کے پاس جا رہے ہیں؟ مجھے اس کے خیال نے چونکا دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا مگر خاموش رہا۔ عجیب چیز تھا وہ بھی۔ گاڑی صدر سے گزرتی ہوئی کلفٹن کی طرف رواں دواں تھی، پھر ہم دو تلوار سے گزرتے ہوئے دائیں طرف ایک چوڑی شاہراہ پر مڑ گئے۔
اور کئی سڑکوں کے بعد ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے لہر سے بھر کو رکے۔ ڈرائیور نے ہارن دیا اور آہنی دروازہ ایک طرف سرکنے لگا۔ دروازہ یقیناً برقی قوت سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اس نے اتنا ہی فاصلہ چھوڑا جس سے صرف ایک گاڑی داخل ہو سکے۔ ہماری گاڑی اندر جاتے ہی آہنی دروازہ بند ہو گیا۔ بجری کی چوڑی سڑک سے گزرتی ہوئی گاڑی ایک بڑے پورچ میں جا کے رک گئی۔ ہم باہر نکلے تو دروازے کی چند سیڑھیوں پر کھڑے شخص نے دروازہ کھول دیا۔ اندر وسیع و عریض ڈرائنگ روم تھا جس میں بلا شبہ 40-50 افراد بیٹھ سکتے تھے۔ ڈرائنگ روم قیمتی صوفوں اور پیش قیمت آرائشی اشیاء سے بڑے سلیقے سے سجایا ہوا تھا۔ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سفید رنگ کی وردی میں ملبوس شخص نے اچانک ہمارے سامنے نمودار ہو کے کہا۔ اچھا، نجم گل نے بے نیازی سے بنا رک کے آگے بڑھتے ہوئے یہ جواب دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے لیے یہ جگہ، یہ ماحول اجنبی نہیں ہے۔ چند قدم آگے بڑھے تو بیسمنٹ کو جانے والا ایک زینہ ہمارے سامنے تھا۔ تقریباً کوئی 15 سیڑھیاں اتر کر ہم ایک وسیع ہال میں داخل ہوئے۔ ہال میں ایک طرف قدرے اونچا اسٹیج سا بنا ہوا تھا۔ درمیان میں بڑی چوڑی کرسی رکھی ہوئی تھی اور دائیں بائیں صوفے رکھے ہوئے تھے۔ اچانک اسٹیج کی طرف کی اسپاٹ لائٹ روشن ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہاں درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ آ جاؤ نجم گل، اس کی آواز قدرے بھاری تھی۔ ہم ڈائس کے قریب پہنچے تو اس نے اپنی دائیں طرف والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نجم گل نے سیڑھیاں طے کی اور ڈائس پر چڑھ کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہمیں کیسے یاد کیا؟ اس نے سوال کیا۔ یاد کرنے کی وجہ، نجم گل نے بات میں ذرا وقفہ دیا۔ تمہاری زیارت تھی۔ اچھا، وہ ہنسا۔ ہماری زیارت میں کیا رکھا ہے؟ تمہاری زیارت سے ہو سکتا ہے کچھ تبرکات تک رسائی ہو جائے۔ باتیں بنانا تم پر ختم ہے، وہ ہنسا۔ تم نے کبھی یوں تو یاد نہیں کیا ہمیں، تو پھر کس بارے میں ایسی بے چینی جو فوری ملاقات کا کہہ دیا؟ اب شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ وہ انجی تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سنا ہے تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ نجم گل نے براہ راست مطلب کی بات پوچھی۔ یہ کوئی نئی بات ہے کیا؟ انجی نے لاپرواہی سے کہا۔ معمول کی باتیں کبھی کبھی دوسروں کے لیے غیر معمولی ہو جاتی ہیں، اسی لیے مجھے آنا پڑا۔ اچھا، انجی نے کہا۔ اسی وقت دو ملازم ایک بڑی سی ٹرالی کھینچتے ہوئے لائے اور سائڈ پر بنی ڈھلان پر بڑی خوبی سے چڑھا کے ہمارے سامنے لے آئے۔ ٹرالی طرح طرح کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ باتیں ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ لو تو۔ کیا تم مجھ سے اتنی دور بیٹھے رہو گے؟ نجم گل نے پوچھا۔ معاف کرنا، اس نے کہا اور اٹھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ وہ دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ مضبوط کاٹی اور عمدہ نفیس کوٹ پینٹ اس پر جچ رہا تھا۔ نجم گل نے نازک پیالی میں چائے نکالی تو خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ ہمیں تمہاری چائے کھینچ لاتی ہے، نجم گل نے کہا۔ یہ چین سے آتی ہے، انجی نے مسکرا کر بتایا۔ یہاں تو شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ مجھے اچھی چائے کا شوق ہے۔ کبھی یہ چین کے شاہی خاندانوں کے لیے اگائی جاتی تھی، اب شوقین کے لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ گلاس بیلی ہمیشہ میرے لیے چائے کے پیکٹ تیار رکھتی ہے۔ جو چائے تم پی رہے ہو اس کا نام نائلین کینگ دو کائی ہے، جو دشوار گزار پہاڑوں میں خاص طریقے سے اگائی جاتی ہے۔ اس کے ایک کپ کی قیمت $3,000 سے $4,000 تک ہے۔ اتنی مہنگی چائے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اچھی بات ہے، اپنے شوق پر خرچ کرنا اچھی بات ہے، نجم گل نے کہا۔ کہو کیا خدمت کروں؟ انجی نے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کبھی اپنا کوئی ذاتی کام نہیں کہا، نجم گل نے کہنا شروع کیا۔ تمہید مت باندھو، انجی نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ تمہیں مدعے پر آنے کے لیے چونکہ چنانچہ کی ضرورت نہیں۔ تم نے ایک لڑکی خریدی ہے۔ لڑکیاں خریدی نہیں جاتی، حاصل کی جاتی ہیں، اس نے تصحیح کی۔ تمہارا یہ کام تو نہیں تھا؟ اچانک جیسے نجم گل کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ تمہارے شان نہیں۔ میں کون سا بادشاہ ہوں جو میری شان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ انجی نے ہنس کے کہا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک وقار کے ساتھ جیتے دیکھا ہے۔ اپنے نام کے ساتھ کوئی دھبا مت لگاؤ۔ کیسا دھبا؟ انجی نے چونک کر پوچھا۔ لڑکیوں کا دھندا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا؟ انجی نے بھنا کر گل کی طرف دیکھا۔ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں چند لمحے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہے۔ انجی کی بڑی بڑی موٹی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کی گردن کی رگ ابھر آئی اور ماتھے کی رگ پھٹنے لگی۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیاں زور سے بھینچی، مانو وہ انگلیوں کے بیچ نجم گل کو مسل رہا ہو۔ میری آنکھ کبھی نیچی نہیں ہوئی، اس نے خود پر قابو پا کر کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ نیچی آنکھ ذلت کا
کنواں بن جاتی ہیں جس میں ہر کوئی اپنا گند چھپاتا ہے۔ لگتا تھا جیسے نجم گل کو اس کا کوئی خوف نہیں ہے